کہا جاتا ہے کہ جب سراج الدولہ کو کیپچر کیا گیا اور اس کا جو کیپٹل تھا میرن وہاں پہ لایا گیا تو میر جعفر کا اپنا بیٹا جس نے یہ آرڈر کیا تھا ایکسیکیوشن کا سراج الدولہ کا، تو سراج الدولہ کو مرڈر کیا گیا اس حویلی کے اندر جو میر جعفر کا گھر تھا، اور اس گھر کو جس کو ہم نے شروع میں نمک حرام کی ڈیوڑی کا ہے، وہاں پہ سراج الدولہ جو نواب تھا بنگال کا، میر جعفر کا نواب تھا، اسی کے حکم پہ اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ آج بھی میر جعفر کی حویلی کے دروازے کو، نمک حرام کی ڈیوڑی کے دروازے کو دا ٹریٹرز گیٹ کہتے ہیں۔ لوکل لیجنڈز، لوکل فوک لا یہ کہتی ہے کہ سراج الدولہ نے مرتے وقت جب اس کی جان نکالی جا رہی تھی تو ایک بد دعا، ایک پاورفل کرس انلیش کیا میر جعفر کے خاندان کے اوپر، میر جعفر کے اوپر، اس کی تمام بلڈ لائن کے اوپر، اور ون بائی ون جو کی فگرز تھے جنہوں نے اس نواب کے قتل کے اندر پلاٹنگ کی تھی، ان کا بھی الٹیمیٹ گروسم اینڈ ہوا اس قرض کی وجہ سے۔ جس شخص نے کہا جاتا ہے کہ سراج الدولہ کو قتل کیا، اس کا نام تھا محمد بیگ۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایونچولی اپنی زندگی میں پاگل ہو گیا اور ایونچولی جو ہے وہ ایک کنویں کے اندر چھلانگ مار کے اس نے اپنی جان لے لی۔ گھسیتی بیگم جو اسکیمنگ آنٹی تھی سراج الدولہ کی، جو پلاٹنگ کرتی رہی تھی، جس کی پلاٹنگ سے یہ جو کانسپریسی ہے، اس کو ایونچولی امپریزن کر دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، اور ایونچولی اس کو دریا میں پھینک کے مار دیا گیا۔ جو جگت سیٹھ تھا اس ساری کہانی کا فائنینسر، وہ بھی اس کو ایک قلعے کی چھت سے نیچے پھینک کے قتل کر دیا گیا۔ مگر یہ جو بدعا تھی، یہ جو قرض تھا سراج الدولہ کا لیجنڈ قرض، یہ جو سپر نیچرل قرض تھا، اس کی سب سے ڈرامیٹک پنشمنٹ جو ہے وہ میر جعفر کی اون فیملی کے ساتھ ہوئی۔ جو میرن تھا، جو میر جعفر کا بیٹا تھا، وہ ایک ملٹری کیمپین پہ نکلا ہوا تھا، اور اس کے ٹینٹ کے اوپر آسمانی بجلی نے حملہ کیا اور اس کو زندہ جلا دیا گیا آسمانی بجلی کی طرف سے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک فریک سٹارم نہیں تھا، بلکہ یہ ایک قرض تھا جو سراج الدولہ نے اس میر جعفر کے خاندان کے اوپر ڈالا تھا، کیونکہ اس وقت نہ کوئی بارش ہو رہی تھی، نہ کوئی طوفان آ رہا تھا۔ ایک پے بیک فار مرڈرنگ دی نواب آف بنگال۔